اگر ہم افغان طالبان کی لیڈرز کی بات کریں تو آپ نے ملا منصور کے بارے میں تو بتایا کہ یہ اس طرح ہیں. ملا عمر سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ ملاقات نہیں. اور اسامہ بن لادن سے بھی نہیں ہوئی؟ نہیں. اور ملا ہیبت اللہ خنزادہ سے؟ یہ ایک مرتبہ میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ اسی کے مدرسے میں پڑھتا تھا. تو میں ایک اسٹوری کے لیے چلا گیا تھا کوئٹہ. تو اس کی مدرسے سے اس مولانا کو اٹھا کر، لیکن مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی بن جائیں گے، کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا. یہ ایک چھوٹا سا عالم دین تھا، وہاں پہ رہتا تھا اور غریب سا تھا. نہیں، کچلاک میں. اور ایک بلوچ ہے، اس کی مسجد میں، اس کو حاجی آغا کہتے تھے، اس کی مسجد میں کچلاک بازار سے تھوڑا اوپر جو بلوچوں کا گاؤں ہے وہاں پر ان کا مدرسہ تھا. اچھا. جس طرح بہت سے لوگ رہتے ہیں نا، ہزاروں ملین زبان یہاں پہ رہتے تھے. تو کوئٹہ شورا والی بات صحیح ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اس میں تو کوئٹہ شورا میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پشاور شورا میں دو رائے نہیں ہے. اب تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سب کو سمجھ آ رہی ہے نا. کیسے اس وقت کیسے تھے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بالکل فیل ہی نہیں ہو رہا تھا. جیسے میں اگر ملا منصور سے شروع کروں تو ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوگی کہ انہیں اتنی بڑی پوزیشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا؟ دیکھیے، طالبان میں ایک چیز ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں کہ کوئی بندہ بہت بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. سب ایک لیول کی چھوٹی چھوٹی، انہوں نے کچھ نے، کسی نے 1 سال پڑھا ہے، کسی نے 2 سال پڑھا ہے، موسٹلی الٹریٹ ہے. تو ان کو اس لیے جو پکا گیا کہ ان کا فیملی جو تھا بڑا اسٹرانگ تھا. ملا منصور کا ان کے ڈرگس کے بہت بڑی کاروبار تھی ان کی فیملی کی، جو ان کے فیملی تھا. پھر اس کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ بہرحال وہ بہت چیزیں ہیں جو ابھی بتانے کا. تو اس وقت ان کا پاس پیسہ بھی تھا اور ان کا انفلوئنس بھی تھا، اور اس وقت وہ تھوڑا سا ایکٹیو بھی تھا، جوان بھی تھا، پاسپورٹ بھی لے کر گھومتا پھرتا تھا. تو انہوں نے ان کا انتخاب کر دیا کہ چلو آپ امیر بن جائے. اور یہ بنیادی طور پر کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ ہلمند صوبے سے. اچھا. اس کے اسحاق-زئی ٹرائب سے. اچھا. اسحاق-زئی جو سب سے رچ ٹرائب ہے افغانستان کی سائڈ پر، یہ ان لوگوں سے. اچھا. تو یہ طالبان کے امیر منتخب ہو جاتے ہیں، معاملہ چلتا رہتا ہے. پھر ایک دن اچانک بلوچستان میں ان کو مار دیا جاتا ہے. کس نے مارا؟ ظاہر بات ہے امریکہ نے مارا، اور مارنے کے بعد شاید پھر پاکستان کو بتایا گیا، اور وہ جسٹیفائڈ اٹیک تھے. پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کیا کر سکتے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کا، مجھے جو ان کے کچھ رشتہ داروں نے بتا دیا، جب وہ اپنی دوسری بیوی جو طالبان کے ایک اور لیڈر تھا پشاور میں، اس کی بیٹی تھی استاذ یاسر کی، جیسے انہوں نے جو پاکستانی پاسپورٹ پہ کسٹم اور امیگریشن کلیئر کی، اس کو شک ہو گئی. اچھا. تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا تھا اپنی گاڑی میں کہ آپ بیوی اور بچوں کو لے جائیں، میں کسی اور گاڑی میں جا رہا ہوں. اچھا. اس کو شک ہو گیا تھا کہ میرے پیچھے کچھ ہونے والا ہے. پھر اس کو ڈرون پہ اڑا دیا گیا. اچھا. تو یہ اس وقت یہاں کچلاک میں بھی رہتے تھے؟ یہ کچلاک میں رہتا تھا. ایک 2004 میں نے 5 میں ان سے، یہ بڑا سمپل سٹی ہے، چھوٹا سا سٹی ہے، ڈسٹی ٹاؤن ہے. تو جو کافی شاپ تو نہ کہہ لیکن تھوڑا سا ریسٹورینٹ ہے، ہوٹل ہے، لوگ چائے پیتے، تو باہر وہ میزیں لگا دیتے، تھوڑا سا ایک چیپ کارپیٹ رکھتے تھے. تو میں وہاں جا کر میں نے کہا یار یہ تو وہ مولانا صاحب ہے. تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پھر سلام تو نہیں کیا، میں نے سلام کیا، پھر انہوں نے اگنور کیا، پھر وہ چلے گئے. میں نے بھی اتنا کریج نہیں کیا کہ یار مولانا صاحب کیسے ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے. جب اس کو ابھی سول ایویشن کا منسٹر نہیں بنایا گیا تھا، تو وہ جنرل مالک کے قید میں چلے گئے. اچھا. تو ایک دن میں پشاور میں دکان آیا، تو ہمارے دکان میں کیسا نہ ہو کہ یار مجھے تھوڑا سا بیماری ہے، مجھے اچھی سی معدے کے ڈاکٹر بتایا. میں نے کہا ڈاکٹر سہیل کے پاس جاؤ جو پشاور میں ہے. تو یہاں سے وہ ادھر چلے گئے تھے، کسی کے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ بندہ ایک دن امیر بن جائے. لیکن انہوں نے آپ کو اگنور کیا. ان کو پتہ تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں. اس وقت وہ ایک سمپل سا بندہ تھا، کوئی بہت بڑی پوزیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے پارمر منسٹر تھا، لیکن اس طرح لوگ نہیں. جب وہ آپ نے کہا کہ کچلاک میں جب آپ نے ان کو دیکھا اور اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت طالبان کا موومنٹ دوبارہ ابھی شروع ہونے والا. اچھا. ریزسٹنٹ جو نا، وہ ابھی ٹریک پر آ رہا تھا. اچھا. تو اس کے بعد پھر اس کا حیثیت بن گئی، وہ شورا کا ممبر ہو گئی. پھر ایک دم 7-6 کے بعد پھر
طالبان بیک ان بزنس. تو پھر ان کو پاکستان کے ساتھ کرزئی صاحب کے تعلقات خراب ہو گئی. پاکستان نے جسٹیفائی کیا کہ طالبان جو بھی تھے ہمارے لیے اچھی ہے. اس کے بعد پھر ان کو یہاں پر آسانی سے موومنٹ کرنا پڑے. اچھا، تو یہ ملا عمر سے آپ کی ملاقات کیوں نہ ہو سکی؟ اس وقت میں بڑا جونیئر تھا، اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. اس کے دفتر میں کچھ لوگ تھے جو ان کا ایک باڈی گارڈ تھا، وہ میری دکان پہ آتا تھا. انہیں 2-3 مرتبہ آ جاؤ امیر صاحب سے ملنے کے. لیکن اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا اور میں اسپورٹس میرا فیلڈ تھا، تو اسی وجہ سے آپ اس طرف زیادہ نہیں تھے. یہ ٹیررزم میں آپ پھر بعد میں 9/11 کے بعد پھر آ گئے. اچھا، اور ملا ہیبت اللہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہے، لیکن اس وقت نہیں، اس وقت میں نے دیکھا نہیں تھا. لیکن ملا ہیبت اللہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا آدمی نہیں تھا. اچھا. لیکن جب منصور کو مارا گیا، پھر جو ملا گل آغا جو ان کا فائنانس کا جو بندہ تھا، جسے پاکستان نے اس وجہ سے چھوڑا تھا 4-5 سال کے بعد، کو ٹوبرکلوز کا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو بیماری نہیں لگ گئی تھی کہ شاید ویسے بھی مر رہا ہے، ان کو چھوڑ دو. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی بھی زندہ ہے. ہاں جی. تو منصور کے اوپر کچھ طالبان رہنما ناراض ہو گئے. انہوں نے دوسرا گروپ بنا دیا. ملا رسول تھا، ملا منا نیازی تھا کہ نہیں یار یہ تو کوئی کہتا ہے یہ اس کو کیوں دیا گیا. تو جب اس کو مارا گیا تو دوبارہ اسحاق زئی ٹرائب والے چاہتے تھے کہ ملا گل آغا بن جائے. اچھا. امیر المومنین. لیکن انہوں نے کہتے نہیں، اگر میں حلقت یہ جو ایک مسٹرس روگ ہے وہ مزید وسعت پائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ کس کو بنانا ہے. تو انہوں نے کہتے کہ یہ ہیبت اللہ جو ہے نا یہ عجز بندہ ہے، یہ بہت زیادہ چیزیں نہیں کریں گے، اس کا لیول بھی شیخ کا ہے. تو اس کے اوپر اس لیے انہوں نے امیر المومنین کا انتخاب کر دیا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری مسائل میں زیادہ مداخلت نہیں کریں گے. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب کے مذاکرات، سب کے کاموں میں مداخلت کرتے اور آہستہ آہستہ وہ بڑی، اور ان کی بہت وہ بھی ہے، مطلب بڑے مضبوط قسم کے آدمی ہوا. پہلے 1 سال تو وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اب سب ان کے کنٹرول میں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب سب قندھار کے کنٹرول میں ہے، ہیبت اللہ کے کنٹرول میں. اچھا. سب، وہ از دی فائنل اتھارٹی. وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ان افغانوں میں، علماؤں میں اپنے خود پر حق پہ سمجھتا ہوں. جو میں بات کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی چیلنج کر سکتا ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں، یہ میں نے پہلے بھی کسی سے پوچھا کہ 90s کے طالبان اور اب کے طالبان میں کیا فرق ہے؟ صرف زمانے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. اچھا. یہی تو میں حیران ہوں کہ جو نیا جنریشن ہے وہ بھی اتنے ایکسٹریمسٹ ہے. بہت سے کیا مل جائیں گے. جو پرانا جنریشن تھا وہ تو پہلے ویسا ہی 80s کا تھا. اب آہستہ آہستہ وہ طالبان جو ہے نا، پہلے 1 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت دی، پھر اس کے بعد بند کی. کیونکہ ہم جب یہ رجیم چینج ہوا نا، میں خود کچھ دنوں کے لیے گئی تو مجھے جو وہ فٹ سولجر نظر آیا، تو آپ کی رائے اور میری رائے ایک ہے کہ یار یہ تو ویسے ہی ریجڈ ہے، ان میں تو کوئی چینج نہیں آیا. حالانکہ کہاں یہ جا رہا تھا کہ چونکہ اب انہوں نے زمانہ دیکھ لیا، دنیا دیکھ لی، ان کی پولیٹیکل زمانہ دیکھنے کے لیے ویژن کی ضرورت ہے. طالبان کے اندر کوئی ویژن ہے نہیں. تو آپ دوحہ میں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سب کو دیکھا. میں نے پوری دوحہ کانفرنس جتنے بھی مذاکرات تھے 2 سال میں، میرے خیال میں 25 مرتبہ ٹریول کیا ہے. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ ٹھیک ہے وہ اچھی گھروں میں رہتے تھے، لیکن ویژن تو ان کے پاس نہیں تھا. لیکن ان کے جو بیانات تھے وہ ذرا سافٹ ہوتے تھے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم چینج ہو گئے. کچھ چینج نہیں ہوا. وہی لوگ ابھی بھی اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ دیکھیں نا، ان کی طرف سے تو عام طور پر جب بیانات آتے تھے، میں چونکہ خاتون خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، تو وہ تو جھوٹ بول رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پابندی نہیں لگائیں گے. میں نے طالبان کے ایک بہت بڑے لیڈر سے انٹرویو کی تو ماسکو میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس مرتبہ اگر واپس آ گئے برقعے کو لازمی قرار نہیں دیں گے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آیا، پریزیڈنٹ ہوٹل میں تھے، کہ سمیع صاحب اس کو ذرا کاٹ دو، بندہ برا مانیں گے. تو پھر مجھے یار آپ نے یہ بات کی ہے، چلو دیکھتے ہیں. یعنی ان کو اس وقت بھی ڈر تھا کہ جو میں نے بات کی، اگرچہ ابھی تک انہوں نے امپوز نہیں کیا برقع، لیکن اب اس طرف جا رہی ہے. یہ جو نیا جنریشن ہے طالبان کا،
وہ ہم سمجھتے تھے قطر میں کہ انہوں نے دنیا دیکھا, پولیٹیکل زندگی دیکھا, انگیجمنٹ ہوئی engagement ہے. لیکن پولیٹیکل انگیجمنٹ کیا تھے آپ کو پتہ تھا؟ ہم، وہ امریکن جو پہلا راؤنڈ شروع ہوا تو ایک امریکن ڈپلومیٹ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی بڑی نوٹ بک اپنے ساتھ لے آئے تھے کہ اب طالبان کے ساتھ میٹنگ ہوگا, وہ کتنے ڈیمانڈ کریں گے. کہنے کہ مولوی عباس طانکزئی جو ہے انہوں نے اسٹارٹ کی, اچھی بولی, اس کے بعد جو بھی بند آ جاتا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, بس جو انہوں نے بات کی میرے بھی وہی بات ہے. کہنے کہ اب یار وہ میٹنگ اتنی جلدی ختم ہو گئی جس کے لیے ہم نے بڑے بڑے نوٹ لے آئی تھی. تو اس کے پاس کہنے کے لیے جب اس وقت کچھ چیز ہو, مثلا مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ویژن بھی ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہے, اسلامک نالج بھی ہے, اور یقین کر ان کا پولیٹیکل تقویٰ اور زندگی کا تقویٰ افغانستان کے سب علماء سے بہتر ہے. بہتر ہے بے شک. اور اگر فضل الرحمان نہ ہوتا تو شاید پاکستان کے جتنے علماء اور طالبان ہو شاید اسی طرح افغان طالبان ہوتے. انہوں نے پھر بھی اس کو ایک سیاسی دائرے میں لگا دیا. افغانستان میں جو لوگ پالیٹکس کر رہی ہے ان کا طالبان کی بات کر رہا ہوں, اس میں بالکل وہ اپنی کپڑے گندے پہننے سے وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی تقویٰ ہے. یہ تو تقویٰ نہیں ہو سکتی, لیکن ان کے علم اس طرح ہے. دوسرا یہ کہ یہ افغان سوسائٹی کے بڑے محروم لوگ ہیں. لوگوں کے گھروں سے شام کے وقت روٹی نکال کر پھر مسجد میں اکٹھے سب ایک ہی چیز پہ کھاتے ہیں. اب جب حکومت ان کو مل گیا ابھی بھی اس کے احساس محرومی میں شکار ہے. دوسرا یہ کہ میں نے بہت سے دیکھے طالبان کے بڑی کمانڈر جب وہ قتل ہو جاتا ہے, کون ان کا ڈپٹی, اب ان کی جگہ کون ہوگا؟ یار اس کا اپنا باڈی گارڈ آ کر ان کا جگہ سنبھالتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ انہوں نے جو مارا گیا انہوں نے PhD حاصل کی تھی, تو انہیں ایک لیول کے لوگ ابھی بھی طالبان میں. ایک دن ایک بندہ منسٹر ہوتا ہے, دوسرے دن ڈائریکٹر ہوتا ہے, تیسرے دن کئی پولیس انسپکٹر ہوتا ہے.